ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعید نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سیرت النبی کوئز مقابلہ جاری و ساری ہے۔ 5000 روپے کا انعام اس شخص کو دیا جائے گا جن کے جوابات سب سے اچھے اور درست ہوں گے۔ اس میں داخلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں 5 یا 10 سوالات ہوں گے اور ہر سوال آپشنل ہوں گے، یعنی ABCD۔ ان میں سے جو سب سے صحیح لگے اس کو چن لینا ہے اور کومنٹ باکس میں آ کر کے سوال کا جواب اور اپنا نام، اپنے والد کا نام اور پورا ایڈریس دینا ہے۔ تو دوستو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بات ہوئی تھی حلف الفضول اور حرب فجار کے تعلق سے۔ اگر آپ حلف الفضول اور حرب فجار کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں دی ہوئی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن آگے چلنے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیملی ممبر بن جائیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، بھتیجے میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے حالات بہت سخت ہیں، بہت تنگی میں دن گزر رہے ہیں۔ یہاں ایک مالدار خاتون ہیں، وہ اپنا تجارت کا سامان شام، ملک شام وغیرہ کی طرف بھیجتی ہیں۔ یہ کام وہ تمہاری قوم کی یعنی قریش کے لوگوں سے لیتی ہیں۔ یہ کام وہ تمہاری قوم قریش کے لوگوں سے لیتی ہیں۔ اس طرح وہ لوگ اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں، خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور اس خاتون کو بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، اس بات کا امکان ہے کہ وہ تمہیں اپنا مال تجارت دے دیں۔ وہ تمہیں جانتی ہیں، تمہاری صداقت، تمہاری امانت، تمہاری دیانت اور پاکیزگی کے بارے میں انہیں علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے پر عمل کیا، اس خاتون کی طرف چل پڑے۔ ابو طالب نے اپنی باندی طبعہ کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بہت ہی بے چین تھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ خاتون آپ سے کیسے پیش آتی ہیں۔ یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ وہ آپ سے خندہ پیشانی سے ملی، آپ کو عزت سے بیٹھایا۔ دراصل آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں وہاں کے معاشرے میں پھیل چکی تھیں وہ بھی ان تک پہنچتی تھیں، اس لیے اس معاملات سے پہلے ہی آپ سے بہت متاثر ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، میں آپ کی سچائی اور امانت داری اور حسن اخلاق سے واقف ہوں، میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال دوں گی۔ یہ سن کر آپ نے اطمینان محسوس کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ابو طالب کے پاس لوٹ آئے۔ انہیں بتایا، انہوں نے اپنا مال تجارت مجھے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ابو طالب یہ سن کر خوش ہوئے اور بولے، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو طالب کی بہن عاتقہ بنت عبد المطلب یعنی آپ کی پھوپھی نے بھی اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے بارے میں جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا
تو آپ نے جواب میں فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس پیشے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دیکھ چکی تھیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، آپ کے عادات و اطوار کا علم انہیں پہلے سے ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزا تھا۔ یہ عبد مناف کے بھائی تھے اور عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک تھے۔ عبد العزا اور عبد مناف کے والد قصی بن کلاب تھے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ، آپ کی نسبت، آپ کا نسب چوتھی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد خویلد زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ فجار کی لڑائی میں، ابھی فجار اور حلف الفجور کے بارے میں ہم نے چوتھی ویڈیو میں، چوتھے پارٹ میں بیان کیا ہے۔ فجار کی لڑائی میں اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی۔ جب تبع حجر اسود کو اکھیڑ کر یمن لے گیا تو اس کے واپس لانے میں بھی خویلد کی کوشش کا دخل تھا۔ خویلد کی اولاد بہت تھیں، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن عاصم اور نانی کا نام حالہ بنت عبد مناف ہے۔ آپ کے والد خویلد بہت باعزت آدمی تھے، باشرف باکرامت آدمی تھے۔ قریش میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مکہ میں رہتے تھے۔ فاطمہ بنت زائدہ سے شادی ہوئی اور ان سے ہاتھیوں والے سال، ابرہہ کے حملے کا سال، جو 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی، ہاتھی والے سال سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، جن کے مقدر میں پہلی ام المؤمنین ہونا لکھا جا چکا تھا۔ آپ نے کھاتے پیتے گھرانے میں پرورش پائی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بچپن کے حالات نہیں ملتی، اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ بہت خدا ترس تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھیں، غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی، ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ آپ کے خاندان کا پیشہ چونکہ تجارت تھا، اس لیے آپ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، لیکن چونکہ عورت تھیں اس لیے اپنا مال دوسرے لوگوں کو دے دیتی تھیں۔ وہ دوسرے ملکوں میں مال لے جاتے، اس طرح نفع میں سے انہیں اپنا حصہ مل جاتا تھا۔ بہت جلد آپ مکہ کی مشہور تاجر بن گئی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ دوسروں کی طرح آپ بتوں کو نہیں پوجتی تھیں۔ بعض قریبی لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ گھر میں ایک بت رکھ لیں۔ یہ سن کر آپ ہمیشہ مسکرا دیا کرتی تھیں۔ آپ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان بتوں کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں علم تھا کہ یہ پتھر کے بت کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتی، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام کو بھی بتوں کے قریب جانے سے روکا۔ وہ ان سے فرمایا کرتی تھیں اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابیں تورات اور انجیل سنا کرتی تھیں۔ ان کتابوں کا سننا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے آپ کو طیبہ طاہرہ کہا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت سے ہی۔ ورقہ بن نوفل انہیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے ایک رسول آنے والے ہیں اور انہی میں آنے والے ہیں، یعنی قریش ہی میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ان سے ہدایت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بھیجے گا ان کو رسول بنا کر۔ ان کی قوم ان کی مخالفت پر ڈٹ جائے گی، لیکن آخر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرے گا۔ حضرت خدیجہ یہ باتیں سنتی
تو خواہش کرتی کاش وہ اللہ کے رسول کا دیدار کر سکیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش بھی سر ابھارتی تھی کہ انہیں اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہو جائے، اور یہ ان کی ہر ممکن مدد کرتی۔ آخر کار تجارتی قافلے کی روانگی کے دن آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، ساتھ ہی آپ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں ہدایت دی، خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرنا۔ اس سے اندازہ ہوا، معلوم ہوا کہ آپ نے میسرہ کو آپ کی نگرانی کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ وہ تجارتی قافلہ 16 ذی الحجہ کو روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے، اور پھر وہ قافلہ روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ اس قافلے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال برداروں کی تعداد، یعنی حضرت خدیجہ نے جن لوگوں کو مال دیا تھا تجارت کرنے کے لیے، ان لوگوں کی تعداد باقی تمام لوگوں کے اونٹوں سے بھی مجموعی اعتبار سے زیادہ تھی۔ آخر یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچ گیا۔ قافلہ نے ایک گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہی ایک تجارتی سفر کیا تھا۔ اس سفر میں بھی آپ اسی گرجے کے قریب اترے تھے اور اس وقت یہاں آپ کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی تھی۔ اس کا نام بحیرہ تھا، یا ایک روایت بحیرہ دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن اب جب آپ یہاں اترے تو اس گرجا کے پادری نستورہ تھا، اور دونوں سفروں کے درمیانی مدت تقریباً، آپ جب پہلا سفر کیے تھے تو آپ کی عمر اس وقت 12 سال یا 13 سال تھی، اور اس سفر میں آپ کی عمر 25 سال تھی۔ نستورہ کی نظر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھا۔ قافلے کے لوگوں نے اسے تیزی سے آپ کی طرف بڑھنے سے دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ یہ کسی بری نیت سے آ رہا ہوگا، لہٰذا ان میں سے ایک نے فوراً تلوار سونت لی اور چلا اٹھا، اے فریش، اے فریش! چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور ڈر کر گرجے میں داخل ہو گیا۔ گرجے کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک کھڑکی کھولی اور پکار اٹھا، اے لوگو، تم کس بات سے ڈر گئے؟ یہ دیکھو میرے پاس ایک تحریر ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر ستون کے اٹھا دیا، میں اس تحریر میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے اترنے والا شخص رب العالمین کا پیغمبر، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ننگی تلوار اور زبردست امداد کے ساتھ ظاہر فرمائے گا۔ یہ خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو شخص ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسری روایات میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ وہ گرجا سے باہر آیا اور بولا، یہ کون صاحب ہیں جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، یہ مکہ کے ایک قریشی جوان ہیں۔ آپ راہب نے کیا کیا؟ آپ کو اور آپ کے قریب جا کر دیکھا، پھر آپ کے سر اور قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ اس کے بعد بولا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، اور اس میں جگہ جگہ آپ کا تذکرہ ہے۔ پھر اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور چوم لیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، ہزاروں لاکھوں انبیاء کرام نے دی ہیں۔ آپ اس وقت جس درخت کے نیچے آرام فرما تھے اس کے بارے میں نستورہ نے یہ کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا،
गर्ज इस वाक़े के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के लोगों के साथ बाजार गए, बसरा के बाजार तशरीफ़ ले गए और सामान तिजारत फरोख्त किया, कुछ माल खरीदा। ऐसे में एक शख्स आपसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो दरअसल ईसाई था। उसने कहा, ला तो इज़्ज़ा की कसम खाओ। उसकी बात के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इन तीनों के नाम पर कभी भी हलफ नहीं उठाया, यानी अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर हम हलफ नहीं उठाते हैं। वो शख्स भी गालिबन कोई आलिम था। उसने आपकी तरफ गौर से देखा और पहचान कर बोला, आप ठीक कहते हैं। उसके बाद ये शख्स मैसरा से मिला, उसे कदरे फासला पर ले गया और कहने लगा, कसम है उस जात की, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिबों ने अपनी किताबों में किया है। हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं इस शख्स का तज़किरा। मैसरा ने उसकी बात को गौर से सुने और उसे अपने दिमाग में महफूज कर लिया। बसरा पहुंचने से पहले एक वाक़या और पेश आया था। काफिले के 2 ऊंट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल नहीं रह गए थे। उन ऊँटों की वजह से मैसरा भी काफिले से पीछे रह गया। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा ने उन ऊँटों के बारे में परेशानी महसूस की, साथ ही उसे ये फिक्र हुई कि वो खुद भी काफिले से पीछे रह गया है। चुनांचे वो दौड़ता हुआ काफिले तक पहुंचा और अगले हिस्से में मौजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अपनी परेशानी के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए, उनके कमरों पर अपना हाथ, कमर पर, पीठ पर अपना हाथ फेर दिया, कुछ पढ़कर उन पर दम किया। उसका फौरी तौर पर असर ये हुआ कि ऊँट फौरन खड़े हो गए और फिर इस कदर तेजी से चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए और अपनी चुस्ती और तेजी से चलने का इजहार मुंह से आवाज निकाल कर दोनों ऊँट करने लगे। फिर तिजारत का काम शुरू हुआ। काफिले का माल फरोख्त किया गया और कुछ माल खरीदा भी गया। इस खरीद और फरोख्त में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना नफ़ा कमाया कि पहले कभी इतना नफ़ा नहीं कमाया। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बरसों से खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए तिजारत कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार तिजारत से फारिग होकर काफिला वापस रवाना हुआ। रास्ते में मैसरा ने एक बात ये नोट की कि जब दोपहर का वक्त होता था और गर्मी जोरों पर होती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर सवार होते थे तो आप पर एक बदली साया करती हुई नजर आती थी। आसमान के बादल आप पर साया करते हुए नजर आते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने मैसरा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर दी, हुजूर की मोहब्बत डाल दी। इस सफर में उसने कदम ब कदम पर आपकी नेकी, शराफत, सच्चाई, दयानत, अमानतदारी का मुजाहरा किया और फिर तो यूं महसूस होने लगा जैसे मैसरा खुद आपका गुलाम हो। आखिर काफिला मरबूज ज़हरान के मुकाम पर पहुंचा। यह मक्का और अस्फान के दरमियान एक वादी का नाम है। अब इस वादी का नाम अब फातिमा है। यहाँ पहुंचकर मैसरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या आप पसंद फरमाएंगे कि आप खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हमसे पहले पहुंच जाएं और उन्हें तमाम हालात बताएं कि इस मर्तबा तिजारत में किस कदर ज़्यादा नफ़ा हुआ है। मुमकिन है वो ये बात सुनकर आपको ज़्यादा मुआवजे में इजाफा कर दें और 2 जवान ऊँटों के बजाय आपको 3 ऊँटनियाँ अता कर दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसरा के इस मशवरा को कबूल कर लिया। अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मरबूज ज़हरान से आगे रवाना हो गए। आप दोपहर के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने मकान के ऊपर वाले हिस्से में बैठी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होते हुए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको दूर से देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और एक बदली आप पर साया किए हुए थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद तो देखी ही ये मंजर देखी, आपने देखा और अपने पास बैठी हुई दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब भी ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुई
آخر آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، انہیں تجارت میں منافع وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ یہ منافع اس نفع سے دگنا تھا جو پہلے آپ کو حاصل ہو رہا تھا۔ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا اس منافع کا حال جان کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اور میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا میں نے انہیں جنگل میں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس کے پاس جائیں تاکہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو واپس اس لیے بھیجا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی تھوڑی دیر پہلے جو بدلی آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی، کیا اب بھی وہ بدلی آپ پر سایہ کرتی ہے یا صرف وہ ایک اتفاق تھا؟ اب آپ واپس روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چھت پر چڑھ گئیں اور آپ کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بدلی اب بھی ان پر اسی طریقے سے سایہ کیے ہوئے تھی اور اسی شان سے چلے جا رہے تھے جس شان سے تشریف لائے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے وہ کیفیت بیان کی جو آپ نے دیکھی تھی۔ میسرہ فوراً بول پڑا، میں یہ منظر اس وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں جب ہم شام سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ راہب سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور جس سے خرید و فروخت کے جھگڑا ہوا تھا اس نے جو بتایا تھا وہ ساری باتیں بھی آپ نے بتائی اور 2 اونٹ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا واقعہ بھی سنایا۔ یہ تمام واقعات سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے طے شدہ اجرت سے دگنا اجرت آپ کو دی، جبکہ پہلی اجرت بھی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کپڑا خرید کر لائے تھے، اس میں بھی بہت نفع حاصل ہوا۔ ان تمام واقعات سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حد درجہ متاثر کیا۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ نے اپنی ایک عزیز نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا میرے پاس کیا ہے کہ شادی کر سکوں؟ اس نے کہا، اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال، دولت، عزت اور حسن و جمال، ساری چیزیں سب کچھ مل جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نفیسہ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی خاتون جس میں شرافت، پاک بازی وغیرہ تمام خوبیاں موجود ہوں اور مال و دولت بھی جس کے پاس ہو اور وہ خود ہی آپ کو نکاح کی دعوت دے تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ نے سن کر پوچھا، اور وہ کون خاتون ہے؟ اس نے کہا، وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان تک میری رسائی کیسے ہوگی؟ یہ کہنے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار ہیں۔ اس پر نفیسہ نے کہا، اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلے کے رئیس، مکہ معظمہ کے شرفاء اور عمرہ جمع ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد وکیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب وکیل تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی انجام پائی۔ مہر میں 20 اونٹ دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی مبارکہ تھی۔ ابراہیم کے علاوہ باقی سب اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی اور آپ نے 2 اونٹ قربانی فرمائی۔ اس روز ابو طالب بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مصیبتوں اور غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ اولاد میں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا، لیکن حضرت فاطمہ کے سوا سب کی وفات آپ کی حیات ہی میں ہو گئی۔ حضرت فاطمہ آپ کے 6 ماہ بعد انتقال فرمائیں۔ سب سے پہلے قریش کے بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو شام کا شادی کا پیغام دے چکے تھے، لیکن
ہر مرتبہ انکار کرتی رہی تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ دیا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، آپ کو اس کا مالک بنا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات دن لگی رہیں۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے معاملے میں پھر ایک تنازع شروع ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی اور چہار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اس سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کا رخ خانہ کعبہ کی جانب تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ، اس کے مقام و مرتبے کو بلند رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں، اس میں سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھا دینا ضروری تھا، تو حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی مشرقی اور مغربی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نما زلیرے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذروان کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں بہت بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی، کوئی مصیبت نہیں آئی، تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیمی تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہو گئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکے تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 دن تک چلتا رہا، جاری رہا، اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون و خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حاکم بنا لو۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ حاذا الامین رضینا حاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ اس طرح سے ایک بڑی لڑائی اور جنگ سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قوم کو پھر سے بچا لیا۔ سارے لوگ آپ کی حکمت و دانائی کو پہچان گئے، جان گئے۔ امین اور صادق تو پہلے ہی سے آپ کو کہتے تھے، لیکن آپ کی حکمت و دانائی کا لوہا بھی وہ لوگ مان گئے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیرت رسول کے